نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج دو خوشیاں جمع ہوئیں. ایک تو تراویح میں اللہ کا قرآن پڑھنا مکمل ہوا، اور دورہ تفسیر قرآن کا آج اختتام بھی ہوا. منزل پڑھنے والے حافظ صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمارے بھائی حضرت مولانا امان اللہ صاحب جنہوں نے تفسیر پڑھائی وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں. اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے. میں نے جمعہ پڑھانے کے لیے سرگودا جانا ہے. جمعہ پڑھانے کے بعد پھر کہوٹا آنا ہے، اور آپ نے ابھی جا کے گھروں میں سو جانا ہے. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. میں جب یہاں قرآن کی تفسیر پڑھتا تھا
شروحان سبق میرے حدیث کے استاد شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ سین میں ہم پڑھ رہے تھے، شیخ کی جو نظر پہنچی نا تو شیخ نے ان کے لیے اپنی مسند چھوڑ دی۔ اور انہیں فرمایا کہ آپ پڑھائیں۔ وہ بڑے ذہین عالم تھے، یہ جو صورتوں کے ایک ربط ہیں، ہمارے شیخ کہتے ہیں قرآن کی تمام صورتیں مضامین کے اعتبار سے آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں جس طرح زنجیر کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی۔ آیتیں بھی اسی طرح جڑی ہوئی۔ جنہیں جوڑ کی سمجھ نہیں نہ آئی انہوں نے لکھا کہ یہ واقعات کی کتاب ہے، کبھی حضرت نوح کا قصہ، کبھی حضرت یوسف کا قصہ، کبھی حضرت موسیٰ کا قصہ، کبھی قیامت، کبھی جنت اور کبھی ربط نہیں ہے کوئی آیتوں میں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو تفسیر کے استاد تھے وہ حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے رحمۃ اللہ۔ اور یہ جو تبلیغی جماعت کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، ان کے جو والد تھے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا حسین علی کے کلاس فیلو تھے۔ مولانا حسین علی جب ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں نا کہ یہ واقعات کی کتاب ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کبھی جنت، کبھی جہنم، کبھی نوح، کبھی موسیٰ، تو وہ کہا کرتے تھے رب دی کتاب ہے، میاں بندی دا کلام نہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ اے رب دی کتاب ہے، میاں بندی دا کلام۔ میاں بندی ایک مجذوب تھا، خوشاب کی پہاڑیوں میں پھرتا رہتا تھا، بے ربط باتیں کرتا تھا۔ حضرت شیخ جو اس کی بات نقل کرتے تھے وہی میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہاڑوں میں پھرتے پھرتے کہتا تھا لیاقت علی خان مر گیا تے بکریاں پہاڑ چردیاں پھر دی۔ اب لیاقت علی خان کے مرنے سے بکریوں کے چرنے کا کیا تعلق؟ حضرت صاحب کہتے تھے رب دا کلام ہے، میاں بندی دا کلام۔ ہر آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی، جنہیں سمجھ نہیں آئی ان کے فہم کا قصور ہے، ورنہ تو آپ یہ مانتے نہیں ہیں۔ اگر ان صورتوں کا آپس میں ربط نہ ہوتا، جوڑ نہ ہوتا، تو ترتیب اسی طرح ہوتی جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی پہلے ہوتی، دوسرے نمبر پہ جو نازل ہوئی اس کا دوسرا نمبر ہوتا۔ یہ جو میرے آقا نے ترتیب دی کہ فاتحہ پہلے، اس کے ساتھ بقرہ، اس کے ساتھ آل عمران، تو بقرہ کا کوئی تعلق فاتحہ کے ساتھ تو ہے نا، تبھی تو یہ ترتیب دی گئی۔
یہ ترتیب قرآن کی کہہ دوں، یہ جو قرآن جمع ہے نا، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، نام، انفال، اعراف، توبہ، یہ کسی صحابی نے جمع نہیں کیا، خود میرے نبی نے رب کا حکم پا کے جمع کیا تھا۔ تم نے خواہ مخواہ ان موذیوں کو موقع دے دیا کہ پہلے قرآن جمع نہیں تھا، صحابہ نے جمع کیا، انہوں نے کہا جمع کیتا، حضرت علی دی فضیلتاں دی آیتاں کٹ چھڑی، تم نے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے کہ یہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو علماء بتاتے ہیں بھائی جبریل ہر سال نبی پاک کے ساتھ قرآن کا ایک مرتبہ رمضان میں دور کرتا تھا، بتاتے ہیں۔ یہ قرآن جمع کوئی نہیں سی تے دور کس دا؟ اگر قرآن جمع نہیں تھا تو حافظ صحابہ جو تھے وہ حافظ کس کے تھے؟ چاروں پہلے صحابہ حافظ ہیں، حافظ کس کے تھے؟ یہ قرآن خود میرے نبی نے جمع کیا رب کا حکم پا کے۔ حضرت عثمان کا جو کارنامہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں سے غلط فہمی ہوگی لوگوں کو۔ قرآن اترا تھا حجازی زبان میں، کس زبان میں؟ مکے کی زبان، مکے کی عربی۔ مصر کے لوگ آئے، حبشے کے لوگ آئے، شام کے لوگ آئے، ان کی عربی میں اور مکے کی عربی میں فرق تھا، زبان میں کیا تھا؟ فرق۔ ہماری پنجابی میں فرق کوئی نہیں، پشتو کوئی نہیں، ہماری زبان میں فرق ہے۔ آپ میاں والی میں جائیں، ایک علاقہ ہے وہ جمعے کو کہتے ہیں زمہ، چل جمعے کو کیا کہتے ہیں؟ زمہ، جیم نہیں بولتے۔ جب وہ زمہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے مراد جمعرات ہوتی؟ کیا مراد ہوتی؟ جمعہ۔ کئی ہمارے لوگ ہیں وہ زے نہیں بول سکتے، آپ نے بھی ان سے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں اجیجن جنتقام، وہ زے کو جیم بول دیتے۔ عرب میں گاف کوئی نہیں، حجاز کی بولی میں گاف کوئی نہیں، سرگودا کو کہیں گے سرجودا، گاف کو جیم بولیں گے۔ اور مصر کے لوگ وہ جیم کو گاف بولیں گے، جمال ناصر کو کہیں گے گمال ناصر، وہ گاف کو جیم بولتے ہیں اور یہ جیم کو، یہ بولیوں کا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو باہر کے لوگ مسلمان ہوئے نا، انہوں نے اجازت طلب کی سن اپنی بولی قرآن پڑھن دی اجازت دیتی جائے، زے کو جیم، جیم کو زے، مقصد تو وہی ہے، میرے آقا نے اجازت دی تھی۔ حبشے والوں نے اپنی زبان میں لکھ لیا، مصر والوں نے اپنی زبان میں لکھ لیا، شام والوں نے اپنی زبان میں لکھ لیا، وہ قرآن لکھے ہوئے پھیل گئے۔ حضرت عثمان کے ذہن میں آیا بھئی ہون تے خیر ہے، کچھ مدت کے بعد کئی لوگوں کے پاس شام والا نسخہ پہنچے گا، کئی کے پاس حبشے والا نسخہ پہنچے گا، کئی کے نزدیک مصر والا نسخہ پہنچے گا، اختلاف ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے یہ سارے نسخے اکٹھے کیے اور امت کو اس بولی پہ جمع کر دیا جس بولی پہ جبریل قرآن کو لے کر اترا تھا۔ یہ حضرت عثمان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس زبان پہ اکٹھا کر دیا ساری امت کو۔ اب کوئی مصری لہجے میں نہیں پڑھے گا، اب کوئی شام کی زبان میں نہیں پڑھے گا، اب کوئی حبشے کی زبان میں نہیں پڑھے گا، اب جو بھی پڑھے گا وہ حجازی لہجے میں پڑھے، جس زبان میں جس لغت میں قرآن اترا۔ آج بھی امریکہ کے چینل پہ وہ اللہ یاری وہ بیٹھ کے یہی نہیں کہتا کہ قرآن میں ان سب کے نام تھے، اے تواڈے صحابہ نے مہربانی کیتی ہے انہاں دے نام وچوں کر۔
ہم بھی انہی کی بولی بول رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم ہتھیار دے رہے ہیں۔ سنو، یہ قرآن میرے نبی نے رب کا حکم پا کے خود اس طرح جمع کیا تھا، خود میرے نبی نے جمع کیا ہے، اور یہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح جبریل اس کو لے کر۔ اگر صورتوں کا ربط نہ ہوتا تو ترتیب وہی ہوتی جس طرح اترا تھا، تو ترتیب بدل گئی۔ فاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری، مقام کہاں ملا؟ کیوں جی؟ سنتے ہو علماء سے، جب کوئی آیتیں اترتی تھیں تو میرے آقا کہتے تھے ان آیتوں کو فلاں سورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ، معلوم ہوتا ہے ان آیتاں دا اس سورت دیاں آیتاں نال۔ وہ مولانا حسین علی کہتی ہیں کہ جس طرح زنجیر کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں نا، اسی طرح قرآن کی ہر آیت پچھلی آیت سے ملی ہوئی ہے، ایک جوڑ ہے، ربط ہے، سورت کا سورت کے ساتھ تعلق ہے، اور ہر آیت کا دوسری آیت سے کیا ہے؟ کئی مقام ایسے ہیں جہاں مفسرین کے قلم رک گئے، ہمارے شیخ نے اس کو حل کر کے دکھا دی، اس میں ربط پیدا کر کے دکھا دی۔ ان دونوں کے درمیان یہ ربط۔ تو حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، حضرت شیخ نے مسند پہ بٹھایا، یہ ابھی میں نے مولانا کے خلاصے سنے نا، تو اس سے مجھے وہ یاد آ گئے۔ انہوں نے ہمیں آخری 10 سورتیں پڑھائیں، حضرت قاضی صاحب نے آخری علم ترى کیف سے پڑھائی۔ انہوں نے جو ربط لگائے نا، بس مزہ ہی آ گیا۔ ہم نے تو حضرت شیخ القرآن والے ربط پڑھے ہیں، پڑھاتے بھی وہی ہیں، لیکن حضرت قاضی صاحب نے اس کے ہٹ کے ربط لگا۔ پتہ نہیں تو سمجھ بھی آندی ہے کہ نہیں؟ میں تے لگتا بالکل میں قبرستان آ گیا تے میں پھس گیا تواڈے چ آ کے۔ ہے تے اللہ دے گھر چ، تسی بھی ثبوت دو بھی اللہ دے گھر چ۔ وہ مزہ آ جائے حضرت قاضی صاحب کے ربط کا تعلق آپ کو پتہ، آخری 10 صورتیں تو سب کو یاد ہیں کہ کوئی نہیں، تقریباً ترجمہ بھی یاد۔ سورت فیل سے جو پہلی سورت ہے نا، اس میں اللہ دنیا کی محبت سے منع کرتے ہیں۔ مال کو گنتے رہتے ہو، مال جمع کرتے ہو اور پھر گنتے رہتے ہو، پہلی سورت میں یہ کہا۔ تو سورت فیل میں اللہ نے کہا ہے مال اگر کسی کے کام آتا تو وہ مال ہاتھی والوں کے کام آتا۔ اس کے بعد اللہ سورت فیل لائے، کیا بتانے کے لیے کہ مال کوئی شے نہیں، مال کسی کے کام آتا تو ہاتھی والوں کے کام آتا۔ اگلی صورت کیا؟ قریش، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں مال شے کوئی نہیں، تم مال کمانے کے لیے کبھی شام چلے جاتے ہو، کبھی یمن چلے جاتے ہو۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، سردیوں میں کہیں اور گرمیوں میں کہیں مال کمانے کے لیے۔ اس کی اگلی صورت ماؤن، ارأیت الذی، مزہ آ جائے گا اگر وہ صورت آپ کے ذہن میں ہے۔ مال کے پیچھے بھاگتے ہو، کبھی شام میں کبھی یمن میں، خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کنجوس بن جاتے ہو۔ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کنجوس بن جاتے ہو۔ اس کے بعد جو سورت کوثر کا ربط لگا ہے نا، خدا دی قسم میں مزہ آ گیا۔ مولانا کوثر سورت کوثر بیان کر رہے تھے، مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کنجوس بن جاتے ہو۔ میرے پیغمبر یہ پرلے درجے کے کنجوس ہیں، تو حوض کوثر کا ساقی ہے۔ یہ پرلے درجے کے کنجوس ہیں، تو حوض کوثر کا ساقی ہے۔ تیرا ان کا کیا تعلق ہو؟
جب تیرا ان کا تعلق کوئی نہیں تو کہنا لکم دینکم. پڑھایا قاضی صاحب نے تو مزہ ہی آ گیا. بس میرے ذہن میں آ گئے مولانا پڑھا رہے تھے تو ربط میرے ذہن میں آ. یہ پرلے درجے کے کنجوس ہیں. تو حوض کوثر کا ساقی ہے, تیرا ان کا کیا تعلق؟ اعلان کرنا لکم دینکم ولی دین, جرأت سے اعلان کر. تو اعلان کر, فتح بھی ہم دیں گے, کامیابیاں بھی ہم متعلق. اذا جاء نصر اللہ, جب فتح آ گئی, نصرت آ گئی, کامیابی مل گئی, تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس بندے نے کہا تھا تبن لک سائر الیوم, اس نے غلط کہا تھا. اصل میں تھا تبت یدا ابی لہب, دشمن تیرا ہلاک ہو گیا ہے, تجھے میری نصرت حاصل ہوئی, فتح اور کامیابی حاصل ہوئی, تو میرے پیغمبر اس توحید کو علی وجہ الکمال بیان کرنا شروع کر دے. قل هو اللہ احد. جتنا مولانا کہہ رہے تھے نا کہ اس صورت میں توحید ہی توحید. وہ جو ایک میرے آقا کا فرمان ہے, آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, قرآن تہائی, سورت اخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے. جس نے سورت اخلاص پڑھی وہ یوں سمجھے کہ اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لی. منکرین حدیث اس پر اعتراض کرتے, یہ کیا ہوا جی, ایک سورت پڑھو 10 پاروں کا ثواب مل گیا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں. میرے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا, قرآن میں عقائد کے معاملے میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک اللہ کی توحید, ایک انبیاء کی رسالت, ایک قیامت. سورت اخلاص میں توحید ہی توحید ہے. جس نے سورت اخلاص کو پڑھا اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا ہے. آپ توحید کو بیان کریں, یہ جو کافر ہیں ان کے مکر و فریب سے ہم تیری حفاظت کریں گے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الفلق. یقین کیجئے حضرت شیخ القرآن جب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے تھے نا تو وہ روتے تھے. ایک ہمارے جماعتی ساتھی تھے, ان کی کار میں حضرت شیخ سفر کر رہے تھے میاں والی سے سرگودا, وہاں بچرا سے گزرے تو ان سے پوچھا کون سا شہر آ گیا ہے, کہ وہاں بچرا. وہاں سے رونا شروع کیا, سرگودے تک روتے ہی چلے. اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں توحید کون سمجھاتا. آج بندیالوی کہتا ہے غلام اللہ خان نہ ہوتا تو ہمیں توحید کا درس کون دیتا. ہمیں قرآن کی سمجھ کہاں سے آنی تھی. کتنے علماء ہیں, کتنے ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں جنہیں قرآن کا فہم نہیں, انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے. وہ صرف اسے کتاب برکت سمجھتے ہیں. لوگوں سے بھی کہتے ہیں تھوڑے پڑھن دی کتاب نہیں, اس کے پڑھنے کے لیے 18 علم پڑھنے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پھر ہمارے پڑھنے کی کتاب نہیں, تو کچھ ذمہ داری تو ساڈی بھی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں تم نئی دکان بناؤ تو ہمیں بلاؤ, اس میں ختم پڑھاؤ. نیا مکان بناؤ تو ہمیں بلاؤ, اس میں ختم پڑھاؤ. نئی فیکٹری بناؤ تو ہمیں بلاؤ, اس میں ختم پڑھاؤ. پھر ہمیں لڈو جلیبیاں کھلاؤ پلاؤ, حق ادا ہو گیا. مذاق بنایا انہوں نے, قرآن کا مذاق بنایا ان علماء نے. کیوں بھائی؟ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں نئی دکان میں یا فیکٹری میں پڑھتے ہیں, جب وہ بچے
اگر پڑھتے ہیں تو، اگر پڑھتے ہیں، ورنہ سا طالب علمی گزاری ہوئی سن پتا ہو کنجے پڑھ دیں، تیری فیکٹری جائے بھاڑ میں، ان کو کیا ہے، طالب علمانو کی ہے، طالب علم طالب علم لاؤ جی ختم پڑھیں گے، طالب علم ختم پڑھیں گے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر تھا، صراف تھا، ایک بوڑھا سا تھا، اس کا مقدمہ تھا ہائی کورٹ میں، فیصلے کی تاریخ ہوئی تو وہ آیا، اس نے کہا جی میں 1.25 لاکھ کڈھانا آیت کریمہ دا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ آیت آئی ہوئی ایسے واسطے سی کہ مکان تیرے نہ لگ جائے۔ پتہ نہیں اس بابے نے گٹھلیاں کہاں سے تلاش کی، او ڈھیر گٹھلیوں کا بیٹھک میں لگا ہوا ہے، اور طالب علم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت۔ بابا اوپر بیٹھا ہے، ہن بابے نو کدائیں پیشاب آنی ہے، روٹی کھانی ہے، چاہ پینی ہے۔ بابا جو اندر گیا نا، میں چھوٹا سا تھا، بابا جو اندر گیا نا، طالب نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 500 گٹھڑیاں تے اکٹھا ختم پڑھ دیتا ہوں، طالب علم ختم پڑھیں گے۔ اگر طالب علم پڑھتے ہیں تو پھر اس قرآن میں پڑھتی ہیں سودی کاروبار چھوڑ دو، ہے قرآن میں، بولتے کیوں نہیں ہو، بولو نا زور سے، پڑھتے ہیں قرآن، سودی کاروبار چھوڑ دو۔ سودی کاروبار نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب طالب علم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں پورا تولو، بابو لوگ بولو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کے پڑھتے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت آتی ہے جھوٹ مت بولا، آتی ہے، جھوٹی گواہیاں نہ دو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، پڑھتے ہیں۔ دکاندار اور فیکٹری کا مالک کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں سودی کاروبار چھوڑنا کوئی نہیں، برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا کوئی نہیں، میں نے جھوٹی گواہی چھوڑنی۔ یہ ظلم کیا ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ، اس لیے قرآن آیا تھا، یہ مقصد تھا اس کے نزول کا۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بڑی شوق ہوتا ہے سالانہ ختم کرانا جی کوٹھی چ، طالب علم لاؤ جی ختم پڑھانا ہے، طالب علم چلے گئے، طالب علموں نے پڑھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ، اپنی بیٹی سے کہہ، بنت یا بنات، بنات تو جمع ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 فرد پہ ہوتا ہے، یہاں جمع کا لفظ بولا گیا ہے۔ پھر اللہ کو پتا تھا ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تو یہ کہیں گے قوم کی عورتیں مراد، وہ پیغمبر کی بیٹیوں کی طرح ہوتی، تو بیٹیاں کہنے سے یہی مراد ہے۔ اللہ کو پتا تھا، میرے نبی کی زبان سے اعلان کروایا، اپنی بیویوں سے بھی کہہ، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کو الگ ذکر کی، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ۔ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹی، 4 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، اور وہ میرے نبی کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ہی افضل بناتی، میری بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی میری بیٹی زینب، جس نے شہادت کا رتبہ پایا۔ لیکن تم سنی ہو نا،
نہ تمہیں منبر و محراب کے وارث طبقے نے آج تک بتایا؟ لوگوں کا کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں، تم نے حقائق چھپا کے رکھے لوگوں سے۔ اگلے دن ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے دوسری سیاسی جماعت کی ایک خاتون کو نہ لین دی نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت۔ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے دوسری سیاسی جماعت کی ایک خاتون لیڈر کو ہندا سے تشبیہ دی اور کہا وہ کلیجہ خور تھی۔ ہندا، اور یہ بھی کلیجہ خور ہے۔ اول تو اس عورت کو اس سے تشبیہ دینا، صحابیہ سے، صحابیہ بھی ہے، صحابی کی دو صحابیوں کی والدہ بھی ہے، میرے نبی کی ساس بھی۔ بڑے علماء نے پھر بیان جاری کیے جی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہندا نہیں ہے، ہند لفظ کیا ہے؟ ہند۔ ہندا نا، یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہندا بولتے ہیں، ہند نہیں، ہندا نا، ہند۔ اسی جماعت کے دوسرے لیڈر نے کہا، اور بہت خوبصورت بات کہی اس نے کہا یار ہمارے اگر لیڈر نے اس خاتون کے متعلق یہ بات کہہ دی ہے تو تم علماء نے آج تک ان باتوں کو چھپا کے کیوں رکھا ہو؟ تم منبر و محراب سے بتاتے نا کہ ہند کون ہے، لوگوں کو تو یہی پتا چلا کہ ہند کلیجہ خور تھی، اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، چبایا تھا، لوگوں کو تو یہی پڑھایا گیا، لوگوں نے تو یہی سمجھنا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے حقائق کیوں نہیں رکھے؟ کیوں بھئی یہ منبر و محراب کا قصور ہے کہ کوئی نہ؟ قصور ہے۔ جو بیچارہ کوئی ایک آدمی بولتا ہے اس کے پیچھے پڑ جا، تو نواں آیا، وہ وڈیاں نو کوئی پتہ نہیں سی۔ کلیجہ چبائے۔ وہ جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا اس کا کیا نام تھا؟ واشی۔ کیا نام تھا؟ اس نے تو برچھا مارا، قتل کر دی۔ اس نے سینہ چیرا، کلیجہ نکالا، دل نکالا، چک مارا، چبایا، گلے کا ہار بنایا۔ دونوں میں بڑا مجرم کون ہے؟ اس نے تو مار دیا۔ اگر آپ کا کوئی بندہ مارا جائے، قتل ہو جائے، اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اور دوسرا بندہ آ کے اس کو چیرے، مسلح کرے، دل نکالے، کلیجہ نکالے، زیادہ ظلم کس نے کی؟ جس نے بے حرمتی کی۔ یہ زیادہ غلیظ گناہ ہے۔ پھر بندیالوی کو مطمئن کرو، دنیا بھر کے علماء بندیالوی کو مطمئن کرو کہ فتح مکہ کے دن واشی آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، میرے نبی کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، میرے پیٹھ پیچھے آیا کر، اس قاتل کو کہتی۔ اور جب ہند آتی ہے، اٹھا بخاری، میرا نبی کہتا ہے مرحبا مرحبا، خوش آمدید، جی آئین۔ یہ میرے نبی نے الگ الگ سلوک کیوں کیا؟ کیوں سلوک کیا میرے نبی نے الگ الگ؟ قاتل کو کہا میرے سامنے نہیں آنا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرحبا۔ اس سے گفتگو کرتی، اس کو بیعت کرتی۔ علماء کرام، بندیالوی بخاری سے پڑھنے لگا، کوئی تاریخ نہیں، کوئی تاریخ سیرت کی کتاب نہیں، بخاری۔ جب بیعت کر لی نا، ہند نے بیعت کر لی، تو ہند نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی خیمہ، کوئی گھر اور گھر والے آپ کے گھر والوں سے زیادہ
میرے مبغوض نہیں تھے. میں اگر کسی سے نفرت کرتی تھی تو وہ آپ کا گھرانہ تھا حالت کفر میں. اس دھرتی پر آپ کے گھرانے سے میں نفرت کرتی تھی, اور آج کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دھرتی پر کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں. آپ کا گھر اور گھرانہ, گھر اور گھرانہ, گھر اور گھر والے آپ کے گھرانے سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے, پیارا نہیں ہے. یہ سن کر میرے نبی کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ وعیزن, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرا خیال بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی ہے. اٹھاؤ بخاری, علماء کرام اٹھاؤ بخاری. آپ ایک اور معنی کریں گے, میرے والا معنی آپ نہیں کریں گے ایزن کا, آپ اور معنی کریں گے. چلو میں آپ کا معنی میں کر دیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہند ابھی تو اس محبت میں اور اضافہ ہوگا. وہ جو تو کہہ رہی کہ آپ کا گھرانہ بڑا محبوب ہے, ابھی تو اس محبت میں آج ہر بدماش, ہر بدماش جس کو اپنے حلالی ہونے کا پتہ نہیں, وہ اٹھتا ہے کسی صحابیہ پہ بھونکنے لگتا ہے اور کسی صحابی پہ بھونکنے لگتا ہے. کئی اہل سنت کہلانے والے وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں. نہیں, آپ فیس بک پہ پڑھتے نہیں سنتے ان کو. علماء ہیں, مفتی ہیں, کہتے ہیں ہم سنی ہیں. پھیلا کیا رہے ہیں؟ تقیہ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں. تو لوگوں کے سامنے یہ حقائق کیوں نہیں رکھے گئے؟ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی, کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں. لوگوں کو نہیں بتایا گیا, جمعے کے خطبوں میں ان کا نام نہیں لیا گیا, صرف ایک کا نام لیا گیا. کیوں؟ یہ بڑے درد ہیں اور یہ جراثیم ہیں اندر پیوست ہیں. یہ تواڈے کول حل بھی کوئی نہیں. انہوں نے مقولے بنا دیے, محاورے بنا دیے. آپ بول رہے ہیں, آپ بولتے اور چھوڑو نہ تو 3 نیچے نہ 13 چے. نہیں بولتے ہو, نہیں بولتے ہو. نہ تو 3 نیچے نہ تو چنگیاں چ نہ ماڑیاں چ. 13 کون؟ 12 امام 13ویں نبی پاک, اے چنگے ہو گئے تے 3 کون؟ اس طرح داخل ہوئے, اس طرح پروپیگنڈا ہوا, اس طرح تمہاری زبانوں پر الفاظ جاری کروائے گئے. یہاں کہاں ہے؟ یہاں ٹیپو کو بدنام کرنے کے لیے ہوٹل میں کام کرنے والے کو جو پیسے دیا تو اس کا نام ٹپ رکھ دیا. ٹیپو کی وردی اس ہوٹل میں کام کرنے والے کو پہنا دی گئی. نائی کو یہاں خلیفہ کہا گیا, نہیں کہا گیا نائی کو خلیفہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈے ہیں, بدنام کرنے کی کوشش. آپ کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں. آج میں پنڈی والوں کا تھوڑا سا امتحان لینا چاہتا ہوں. تیار ہو؟ اچھا, ماشاء اللہ, ہنے پتہ لگ جاتا ہے انشاءاللہ. میرے نبی کی جو بڑی بیٹی ہے نا زینب, اس زینب کی ایک بیٹی کا نام ہے امامہ. کیا نام ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. امامہ. اٹھا بخاری. گھر میں جب آپ نفلی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہی امامہ سجدے میں آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. آپ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک امامہ اتر نہیں جاتی. اٹھا بخاری. آپ سجدے میں جاتے,
उमामा को कांधे से उतारते, खड़ा कर देते, 2 सजदे करके जब दूसरी रकत के लिए उठते, उमामा को फिर उठा के कांधों पे बिठा लिया करते। उठा हदीस की किताब, ये मेरे नबी की नवासी है उमामा। माल गनीमत आया, उसमें एक हार बड़ा खूबसूरत था। साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह ये बड़ा खूबसूरत हार है, किसको मिलेगा? फरमाया, मैं जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, सनद देखो जरा, उसको मिलेगा। साहबा ने खुसर फुसर की, ए हार ते भाई हजरत आयशा दे घर गया। साहबा के ज़हन में यह था ना कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत, ये हार तो गया हजरत आयशा के घर। जब हार की तकसीम का वक्त आया, मेरे नबी ने फरमाया, मेरी नवासी उमामा को बुलाओ। वो हार उमामा के गले में डाला। इसका एक भाई है, उसका नाम है अली, अली या ज़ैनबी। जंगे यरमूक में इसने शहादत का रुतबा पाया। अली या ज़ैनबी, फतह मक्का के दिन यही मेरे नबी के साथ। जब आपने कहा ना मेरे कांधे पे आओ, बुत तोड़ो, तो कहा मैं और आपके कांधे पर? ना या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधे पे आए। आपने फरमाया, तुझसे नबूवत का बोझ उठाया नहीं जाएगा। हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र तो 29 साल थी। कितनी? 29 साल। इस अली अज़ैनबी की उम्र 15 साल थी। फतह मक्का के दिन 50 साल के अबू बकर ने उठा लिया था। 29 साल का कड़ियल जवान नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? ये जो आपने कहा तू मेरा बोझ नहीं उठा सकता, किस वजह से? तेरी उम्र छोटी है, तू अभी बच्चा है, तू नबूवत का बोझ हो नहीं उठा। लोगों ने इधर से उठा के उधर फिट कर दी। किस किस बात करो ना रोया जाए। चलो उधर ही फिट करो। तो फिर बंदियालवी एक बात करने लगा, मेरे आका ने फरमाया नबूवत का बोझ तुझसे नहीं उठाया जाएगा। ये अबू बकर ही था, उम्र है 50 साल। कितनी? बुढ़ापे में कदम रखा हुआ है। और अबू बकर ने पूरी नबूवत को उठा लिया। ये पूरी नबूवत के लफ्ज पे तो थोड़ा सा गौर करो यार। पूरी नबूवत को उठा के ले गया। अगला जुमला बंदियालवी का पसंद आ जाए तो कहना बंदियालवी अच्छा जुमला कह गया है। अल्लाह ने अपनी मंशा का इजहार किया। जो अबू बकर हिजरत वाली रात नबूवत के बोझ को उठा के जा रहा है, आपके इंतकाल के बाद खिलाफत का बोझ भी यही उठाएगा। यही उठाएगा, यही उठाएगा जिसने आज नबूवत का बोझ उठा लिया। जिन जिन को पता था कि अली आपका नवासा है, उमामा आपकी नवासी है, वो जरा हाथ खड़े करो। वो इंग्लिश की दे गई। अच्छा, चलो कितने लोगों ने हाथ खड़े किए? तो सही मेरे को ही सुने होना, सुने मेरे को ही। और उलमा ने ये नहीं करना ना। अगली बात सुनो, अगली फिर मैं देखता हूं कितने हाथ खड़े होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में कोई शादी नहीं की, कोई शादी नहीं की। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इंतकाल से पहले हजरत अली को वसीयत की, मेरे बाद शादी करनी है ना मेरी भांजी उमामा नाल करनी है। हजरत अली ने फातिमा के साथ, हजरत फातिमा के बाद जो पहली शादी की वो किससे की थी? इस दा जिन्होंने पता सी वो हाथ खड़े को।
مسجد چ بیٹھے ہو سچی سچی ہاتھ کھڑے کر لیں. کیوں علماء بیان نہیں کرتے؟ کیوں لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کیا؟ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی، کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں. بات کہاں سے چلی کہاں نکل آئی مجھے یاد ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا. طالب علم جب ختم پڑھتے، ہماری خواتین پڑھاتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ختم پڑھوانا ہے، اس میں وہ یہ آیت پڑھتے ہیں کیا؟ بیویوں سے کہے، بیٹیوں سے کہے، مومنوں کی عورتوں سے کہے مجبوری کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہونا تو اپنے چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈالیا کریں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں طالب علموں برکت واسطے پڑھ چھڈو، پردہ اسا کرنا کوئی نہیں. یہ آپ کا قرآن سے سلوک ہے، یہ آپ نے سلوک کیا قرآن کے ساتھ. علماء نے، منبر و محراب کے غدار طبقے نے قرآن لوگوں سے چھپایا، اس پہ پردے ڈالے، لوگوں کو نہیں بتایا توحید کیا ہوتی ہے، شرک کسے کہتے ہیں. یہ تو بتائیں گے شرک ظلم عظیم ہے، مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، مشرک کے لیے شفاعت کوئی نہیں، یہ ساری باتیں بتائیں گے. لیکن یہ بتانا کہ شرک ہے کیا اے تواڈے وس دی گل نہیں، اے اشاعت توحید ہی دسنا ہے. یہ تواڈے وس دی گل. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا میاں علی جاتے ہیں جنا. رجالن دا کی میں نا جنا سمجھو تسی کوئی ڈاڈا جا میں نہ کرو. مرد رجالن مرد وہ بڑا لفظ ہے. جنا اللہ کہنا چاہتے ہیں اے توحید بیان کرنا جڑیاں دا کام ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے زنانیاں دا کام نہیں، خسریاں دا تو بالکل ہی نہیں، یہ جڑیاں دا کام ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ شرک کیا ہوتا ہے تے خدا دی قسم ہے دسیا بھی 1 دوڑی تے 2 دوڑی 4 کر کے. ہم نے لوگوں کو علاقہ میں نہ بتایا. پھر مجھے اپنے استاد حضرت شیخ القرآن کی بات یاد آتی ہے، میں بار بار بیان کرتا ہوں، مجھے بار بار لذت آتی. میں نے پہلے جمعے رمضان کے جمعے میں بھی اس بات کو دہرایا تھا. حضرت شیخ کہتے تھے تو بازار میں آتا ہے لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تو باہر آتا ہے لوگ تیرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی. اور میں جب پرانے قلعے سے نکل کے راجہ بازار کی طرف آ رہا ہوتا ہوں تو من چلے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں حضرت شیخ کہتے ہیں میں انہاں دی ماں ماری. اگر کسی کو یہ جملہ یاد ہو تو حضرت شیخ کیا کہتے تھے؟ میں انہاں دی ماں ماری. حضرت شیخ کہتے تھے تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تو بند کمروں میں بیٹھ کے بتیاں بند کر کے چہرے پہ کپڑے ڈال کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتا ہے. ضربیں سارے کہو جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے تو بند کمروں میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، غلام اللہ الہ کا معنی بتاتا ہے. الہ کہتے کس کو؟ ہم نے بتایا لوگوں کو الہ کا معنی، ہم نے بتایا. اللہ نے ہمیں اس پر عبور بھی دی ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتے ہیں. شکر ہے اللہ.
میں نے سرگودا میں مسئلہ الہ پر 40 درس دیے تھے، 40 درسوں میں میں نے مسئلہ الہ مکمل کی. ان 3 جمعوں میں مسئلہ الہ بیان کر چکا ہوں. رمضان کے جو جمعے گزرے ہیں، میں رمضان کے جمعے میں کوئی موضوع بیان نہیں کرتا، صرف توحید بیان کرتا. نیت صرف یہ ہوتی ہے بے جڑے مسیح تے کدی بھی نہیں آئے وہ رمضان ہے چو اللہ کرے کوئی نیا آدمی آئے اور ہماری تھوڑی سی کوشش سے وہ توحید کا میٹھا میوہ جو اللہ نے ہمیں چکھایا ہے اللہ اسے بھی چکھا، شرک سے بچ جائے. ہم نے یہ بتایا، ہم نے مداہنہ سے کبھی کام نہیں لی. سارے دین اچھے ہیں، جتھے کوئی لگا یا وہ جو سورت بنی اسرائیل ہے اس میں کہا لقد کدت ترکنوا شیئا قلیلا، اسے کیا کہا لاتخذوک خلیلا، میرے پیغمبر یہ تجھے پھسلانا چاہتے تھے، یہ اس وحی سے تجھے ہٹانا چاہتے تھے. جو وحی ہم نے کی ہے نا یہ آپ کو ہٹانا چاہتے تھے، اور اگر آپ ہٹ جاتے نا لاتخذوک خلیلا تو یہ تجھے کیا بنا لیتے؟ ہاں فلاں مولانا بہت اچھے ہیں، انہاں کول بچوں اشاتیاں کول وہ فلاں جو ہے نا جی وہ دھیاں جیا پتر ہے وہ بڑے اچھے ہیں. لاتخذوک خلیلا کیا تھا وہ ہٹنا؟ وہ ہٹنا کیا تھا؟ کیا کس طرح ہٹنا تھا میرے نبی نے؟ وہ کہتے تھے تو صرف اتنا کہہ دے سارے دین اچھے. اللہ نے فرمایا یہ کہنا رب پہ بہتان باندھنا ہے، یہ کہنا رب پر بہتان باندھنا. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے سارے دین اچھے، ایک ہی دین ہے. اتنی بات کہہ دے سارے دین اچھے ہیں، جتھے کوئی لگا یا تو میاں اپنی نہ بیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی. فارمولہ تو بہت خوبصورت ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں. بھئی جہاں پہ کوئی لگا ہوا ہے تمہیں کیا ہے، لگا رہو. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ میرا اکثر سفر رات کا ہوتا ہے اور میں گھر پہنچتا ہوں نا، اب بھی 12:30 یہاں سے چلوں گا تو انشاءاللہ 3:30 پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو بھئی فرضی واقعہ بیان کر. میں جب اپنے محلے میں سے گزرا نا تو میں نے دیکھا کہ چوراں نے چودھری صاحب دے مکان نو سن لائی ہوئی. یہ پنڈی والے سن نہیں سمجھن گے، نہیں سمجھن، جٹ سمجھتے. سن دا کی مطلب ہوندا؟ دیوار کو پیچھے سے کھپا کرو، وڑ جاؤ، سامان چک کے اس رستے چوں باہر نکلو. اس نو وقت سن لانا. اب سن شان کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ یہاں پستول رکھتے ہیں، کٹ دے بھائی. اب یہ ترقی کا زمانہ، سن لانا دکیا نو سی. اے پچھلے سال من لٹیا نے وہ کوٹ مومن کے علاقے میں تقریر کر کے آ رہا تھا، روک لیا. کہیں گاڑیاں روکی تو مجھے بھی روک لی. نکال دیں وہ جڑے پیسے من انہوں دیتے سن اے بھی نال سی ہے بچہ جو ہے عتیق بھی، اس دا موبائل بھی لے گئے. میرا موبائل نہیں لے گئے، وہ ڈرائیور نے سیٹ کے نیچے پھینک دیا. اب تو نئے طریقے ہیں، یہاں پستول نکالیں. ہمارے لاہور کے ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں مدرسے سے گھر جا رہا تھا تو پیدل ایک لڑکا آیا، اس نے موٹر سائیکل میرے پاؤں کے قریب آ کے بریک لگائی، پستول یہاں رکھا. مولانا سامنے کریانے کی دکان تھی سامنے، تو مجھے کہتا ہے وہ کریانے والا سامنے ہے، پیسے بھی کڈو تے ہس ہس کے میرے نال گلا بھی کرو، گپ شپ پی لاؤ تھوڑی جی. میں کیا پستول میری وکھی چے
میری ٹٹی خوشک ہو رہی ہے، تو آدھا بھئی ہس ہس کے گلہ کرا میں تیرے نال۔ تو یہ پرانا طریقہ تھا سن لانا، کچے مکان ہوتے تھے، وہ پیچھے سے آتے سن لگاتے کمرے سے چیزیں نکال کے، چودھری دے مکان نو سن لائی ہوئی ہے، میں چپ کر کے گزر گیا، گھر جا کے سو گیا، صبح شور اٹھا چودھری صاحب کی چوری ہو گئی، محلہ تھا میں بھی آ گیا، لوگ اکٹھے تھے، میں نے کہا بھئی گزرا تو میں بھی تھا، سفر سے آ رہا تھا، ویکھیا میں ہے بھی انہیں سن لائی ہوئی، تو مولانا آپ نے اسے روکا نہیں، انہیں روکا نہیں؟ میں کہا نہیں جی، میں کہا جتھے کوئی لگا ہویا تو میاں اپنی نبیڑ، جتھے کوئی لگا ہویا، کیسا فارمولہ ہے جناب، جتھے کوئی لگا ہویا لگا رہے۔ مولانا وہ چور تھے، میری زبان سڑے، میں انہوں نے چور آکھاں، چور کہنے سے ان کا دل دکھ جائے گا، اور ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے، ہم کسی کا دل۔ مولانا سن لائیا نے، ہاں لائیا نے، چوری کی ہاں کی، پھر چور تھے، نہ نہ نہ، میری زبان چور میں نے نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور وہ نہیں، چور آپ ہیں جو انہیں چور کہنے کے لیے تیار نہیں۔ بس میری ہمت بھی جواب دے رہی ہے، پھر میرا بوجھ بھی مجھ پر ہے، کل جمعہ کہوٹا، پھر میں نے شہداء مسجد لاہور 27 کی رات کو چلے جانا ہے، پھر 28، پھر 29 رات۔ بات وہ بھول گئی جو میں آخر میں بالکل آخر میں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں جی، نہیں الہ کا معنی تو اتنا طویل ہے، ہاں چلو چھوڑے، اسی پر ختم کرتے ہیں، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔